السلام علیکم، خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو بظاہر نہ دیکھ لیں۔ اس پر تمہیں بجلی نے لے ڈالا، وہ تم تک ہی رہ گئے، پھر تمہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے جلا اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ جو 70 نفیس روزیاں تمہیں دی ہیں انہیں شوق سے کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے ہمارا تو کچھ بگاڑا نہیں مگر اپنی ہی جانوں پر ستم ڈھاتے رہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے کہا کہ اس گاؤں میں جاؤ اور اس میں سے جہاں چاہو فراخت سے کھاؤ پیو، اور درو نہ دروازے پر سجدے کرتے ہوئے اور زبان سے حتیٰ بخشش کہتے ہوئے، اور تو ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو نیکی ثواب بڑھا دیں گے۔ تو جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے شریروں نے بدل کر دوسری بات کہنی شروع کر دی۔ تب ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے شرارت کی تھی ان کی بدکاری کی وجہ سے آسمانی بلا نازل کی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اے موسیٰ، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ لاٹھی مارتے ہی اس میں 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ بخوبی جان لیا۔ اور ہم نے عام اجازت دی تھی کہ خدا کی دی ہوئی روزی سے کھاؤ پیو اور ملک میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک ہی کھانے پر رہا نہ جائے گا، تو آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں جیسے ساگ پات ترکاری اور ککڑی اور گیہوں یا لہسن اور مسور اور پیاز من و سلویٰ کی جمع پیدا کریں۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایسی چیز کو جو ہر طرح بہتر ہے ادنی چیز سے بدلنا چاہتے ہو؟ تو کسی شہر میں اتر پڑو، پھر تمہارے لیے جو تم نے مانگا ہے سب موجود ہے، اور ان پر رسوائی اور محتاجی کی مار پڑی، اور ان لوگوں نے غیر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ سب اس سبب سے ہوا کہ وہ لوگ خدا کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔ بے شک مسلمانوں اور یہودیوں اور نصرانیوں اور لامذہبوں میں سے جو کوئی خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرتا رہے تو انہی کے لیے ان کا اجر و ثواب ان کے خدا کے پاس ہے، اور نہ قیامت میں ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ دل ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب
ہم نے توریت کا تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے پر طور سے پہاڑ کو لا کھڑا کر دکھایا اور کہہ دیا تھا کہ توریت جو ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں سے اس کو یاد رکھو تاکہ پرہیزگار بنو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد پیمان سے پھر گئے، بس اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو تم نے سخت گھاٹا اٹھایا ہوتا، اور اپنی قوم سے ان لوگوں کی حالت تو تم بخوبی جانتے ہو، جو شبہ کے دن اپنی حد سے گزر گئے کے باوجود شکار کرنے نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم اپنی حد سے گزر گئے کے باوجود شکار کرنے نکلے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم رندے گئے بندر بن جاؤ، اور وہ بندر ہو گئے۔ بس ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے واسطے جن کے سامنے ہوا تھا اور جو اس کے بعد آنے والے تھے عذاب قرار دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا تم لوگوں کو تاکیدی حکم کرتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ لوگ کہنے لگے، کیا تم ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہل بنوں۔ تب وہ لوگ کہنے لگے کہ اچھا تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بچیا یعنی بہت چھوٹا بچہ، بلکہ ان میں سے اور اوسط بیچ کے درجے پر کی ہوئی، اور جو تم کو حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ وہ کہنے لگے، واہ، تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں یہ تو بتا دے کہ اس کا رنگ آخر کیا ہو۔ موسیٰ نے کہا، بے شک خدا فرماتا ہے کہ وہ گائے خوب گہرے سرد رنگ کی ہو کہ دیکھنے والے اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں۔ تب کہنے لگے کہ تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ ہمیں ذرا یہ تو بتا دے کہ وہ گائے اور کیسی ہو۔ وہ گائے تو اور گاؤں میں مل جل گئی، اور اب خدا نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگائیں گے۔ موسیٰ نے کہا، خدا ضرور فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو اپنی سدھائی ہوئی ہو کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی سینچے، پھلی چنگی رنگ کی اس میں کوئی دھبا تک نہ ہو۔ وہ بولے، اب جا کے ٹھیک ٹھیک بیان کیا۔ غرض ان لوگوں نے وہ گائے حلال کی، حالانکہ ان سے امید نہ تھی کہ وہ ایسا کریں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خدا حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔